بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آپ پر الزام لگا اور اس الزام کی پاداش میں آپ نے قید کو زیادہ پسند کیا۔ آپ دیکھیں پاک دامنی کا معاملہ، میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں ضمناً، سورہ یوسف کی آیت نمبر 33۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اے زنان مصر، اب زنان مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کی باتیں سن کر عرض کیا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف مجھے یہ بلاتی۔ آج آپ گناہوں میں ملوث ہیں، آج آپ گناہوں کی طرف دوڑ رہے ہیں، آج شیطان مزین کر کے تمہارے سامنے ان سب چیزوں کو لا رہا ہے اور آج آپ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک نبی کی شان دیکھیں، جب انہیں بلایا ہے عورتوں نے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو کیا مولا جس طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں قید خانے کے اندر رہ جاؤں۔ یہ پاک دامنی کا عالم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کر دیا گیا۔ اب قرآن کہتا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ قید خانے میں دو جوان اور داخل ہوئے تھے۔ تو ان دو جوانوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب قال احدهما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھی ہے اور آپ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیجئے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی، یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ تمہارے پاس آنے بھی نہ پائے گا کہ میں تم دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس آنے کے قبل بتا دوں گا۔ یہ تعبیر ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے واعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، جو اصل چیز ہے اس کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر دی۔ وہ تعبیر سنیں اور اس کے اندر وہ لفظ سنیں جس کی وجہ سے میں نے یہ آیہ کریمہ پڑھی ہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مربی یعنی بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ اب یہاں کہنا یہ ہے کہ قرآن نے کہا فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے رب کو کیا پلائے گا؟ شراب۔ اور یہاں رب سے مراد کون ہے؟ بادشاہ۔ اب ہم کہہ رہے ہیں رب تو اللہ رب العزت کی صفت، اور ایسی پسند کے ابتدا قرآن کی صفت رب سے ہوئی، نزول قرآن کا آغاز صفت رب سے ہوا۔ اب یہاں یہ صفت رب غیر کے لیے بھی قرآن نے استعمال کی ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور رہا دوسرا جس کے سر پر روٹیاں دیکھی ہیں تو وہ پھانسی دے دیا جائے گا، پھر پرندے سر سے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، پھر دیکھیے پھر دوسری جگہ فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے دونوں میں سے رہائی پانے والا سمجھا کہ اپنے بادشاہ کے پاس، یہاں بھی لفظ رب ہے، اذکرنی عند ربک، تو اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کر دینا کہ کوئی بے گناہ بھی قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں اور شرک کی طرف ہمیں منسوب کرتے ہیں کہ تم نے یہ عمل کر لیا، تم نے مدد مانگ لی اللہ والوں سے، تم نے مدد مانگ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
تو تم نے شرک کر دیا، اس لیے کہ مدد تو اللہ رب العزت کی شان ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو کہا مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، غیر سے مدد نہیں مانگی جائے گی۔ تب ہم نے کہا اگر یہ معاملہ رہا تو پھر تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، اس لیے قدم قدم پر ہمیں مدد کی ضرورتیں پڑتی ہیں۔ کبھی اپنے پڑوسی سے مدد مانگ لیتے ہیں، کبھی اپنے بھائی سے مدد مانگ لیتے ہیں، کبھی راہگیر ہم سے مدد مانگ لیتا ہے، کبھی مسافر ہم سے مدد مانگ لیتا ہے۔ اگر غیر سے مدد مانگنا شرک ٹھہرا تو زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تو بتا دیا اور فرما دیا یاد رکھو، اللہ رب العزت کا مدد کرنا اور اس کے بندوں کا مدد کرنا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مدد ہے وہ اس کی ذاتی ہے، یہ صفات جو مدد کرنے کی صفت ہے پروردگار عالم کی ذاتی ہے، اسے کسی نے مددگار نہیں بنایا ہے، لیکن نبیوں کو اللہ نے جب سے مددگار بنا دیا مددگار بن گئے، ولیوں کو مددگار بنا دیا مددگار بن گئے۔